اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور تندرست رکھے۔ میں ہوں اسد اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم طلوع اسلام جو نظم ہے علامہ اقبال کی، اسی کے تیسرے شعر کا شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر ہیں: مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ ہے۔ یہ ہے شعر۔ آ جاتے اس کے مشکل الفاظ کی طرف۔ مکافانی یعنی رہنے کا عارضی مقام، یہاں مراد ہے دنیا۔ مکی آنی یعنی دنیا کے باعثی عارضی ایام کے لیے آتے ہیں، یعنی دنیا کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ عارضی وقت کے لیے آتے ہیں۔ آغاز، ازل یعنی آغاز، ابد یعنی دنیا کے اختتام کا دن، جاویدہ یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ آ جاتے ہیں اس کے شعر کے حوالے کی طرف۔ تو حوالے شعر کا نام علامہ محمد اقبال، صنف نظم کا عنوان ہے طلوع اسلام، اور جہاں سے یہ نظم لی گئی ہے وہ کتاب ہے بانگ درا۔ شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علم بیان اور علم بدیع کے حوالے سے اگر شعر میں کچھ ہیں تو ان کی وضاحت کریں۔ تو اس شعر میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے صنعتی تضاد کا استعمال کیا ہے، یعنی ازل اور ابد جو ہے یہ آپس میں متضاد الفاظ ہیں، تو اس حوالے سے یہ صنعتی تضاد بن گئی۔ اس شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے صنعتی تضاد کا استعمال کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں تمام چیزیں عارضی اور ختم ہونے والی ہیں، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کے باعث ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی ہے، مگر صرف ایک مسلمان کی ذات ایسی ہے جو لافانی، کیونکہ اسلام کے بعد کوئی دوسرا مذہب اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ مسلمان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، مسلمان آخری پیغمبر کی آخری امت ہے۔ تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ صرف مسلمان جو ہے وہ لافانی ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ وجودی طور پر فانی ہے، لیکن اگر ان کا کردار جو ہے وہ مثبت رہا، وہ اچھا رہا، ان کا کردار جو ہے تو وہ پھر فانی نہیں ہے، بلکہ ان کا کردار جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ وجودی طور پر تو ہر انسان میں ختم ہوگا۔ اچھا، مسلمان اسلام کے روحانی پیغام کا امانت دار ٹھہرایا گیا ہے، بس اگر تم خود کو اس عظیم امانت کا اہل ثابت کر سکو تو حیات جاویدہ کے مستحق، یعنی ہمیشہ کی زندگی کے مستحق ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے خود کو اس اہل نہ بنایا تو تم بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وجودی طور پر ہر کسی نے ختم ہونا ہے، لیکن اگر آپ کا کردار جو ہے وہ ٹھیک رہا تو آپ کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، اور اگر ایسا نہ رہا جس طرح اور لوگ مرتے ہیں تو پھر آپ کا بھی ایک نہ ایک قصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے عمل کے ذریعے دنیا میں کوئی مثبت کردار ادا کیا تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ کی کردار جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سے بہتر شرح کوئی بھی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی لکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد۔